ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا بلال اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ آج میں ایک اور نوجوان کو سامنے لا رہا ہوں۔ جی یاسر، میرا آپ سے سوال ہے، عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا انتقال کہاں ہوا اور وہ کہاں دفن ہے؟ لاہور میں انتقال ہوا اور لاہور میں مدفن ہے۔ بیانی صاحب جواب درست ہے۔ پاکستان کی مشرقی سرحدیں کس ملک سے ملتی ہیں؟ انڈیا سے۔ ہندوستان سے، انڈیا سے، جواب درست ہے جی۔ مافیا ایک دہشت پسند تنظیم ہے، بتائیے اس کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ اٹلی سے۔ اٹلی سے یہ تنظیم، جس کا مقصد ڈرانا دھمکانا تشدد وغیرہ تھا، پہلی بار 1860 میں سرگرم عمل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم میں اس کی سرگرمیوں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اس دہشت پسند تنظیم کا نام ہے مافیا۔ پوچھتے ہیں نیو یارک میں واقع دنیا کے سب سے بڑے مجسمہ آزادی کی اونچائی کتنی ہے؟ 100 فٹ۔ آپ نے فرمایا 100 فٹ، یہ 152 فٹ ہے، 152۔ غلطی ہو گئی جی۔ داور حشر میرا نام اعمال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ کس کا شعر ہے؟ نہیں معلوم۔ ایم ڈی تاثیر کا شعر ہے جی۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ایک خواب سے شروع ہوا ہے، بتائیے وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کو یہ بتایا کہ مجھے ابا جان یہ خواب آیا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ جواب درست ہے صاحب۔ ملکہ برطانیہ انتخابات میں سب سے پہلے ووٹ ڈالتی ہیں یا سب سے آخر میں؟ میرے خیال میں ووٹ نہیں ڈالتی۔ ملکہ برطانیہ کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے جی۔ جواب درست ہے جی۔ حج کے دوران وہ کون سی 2 نمازیں ہیں جو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں؟ عصر مغرب کی۔ عرفات کے بعد حاجی مزدلفہ چلے جاتے ہیں، وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں وہ اکٹھی پڑھتے ہیں۔ سوال آپ سے جی، کوالالمپور کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ ملائیشیا کا جی۔ ملائیشیا۔ جو دوست فلمیں دیکھتے ہیں انہیں تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پہلی رنگین فلم کون سی تھی؟ سنگم۔ سن لیجئے کہ پاکستان کی پہلی رنگین فلم جو تھی اس کا نام تھا سنگم، اور پاکستان کی پہلی فلم جو تھی بلیک اینڈ وائٹ تھی، اس کا نام تھا تیری یاد۔ یہ سوال ہے آپ سے عروج، ریاست کے عناصر کون کون سے ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ، میڈیا، عدلیہ کا نظام۔ ریاست کے عناصر کون کون سے ہیں یہ تھا سوال۔ آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں کسی اسٹیٹ کے لیے جی۔ آپ کی باری ہے جی۔ K2 دنیا کی کون سی بلند چوٹی ہے؟ دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ جواب 28,253 فٹ ہے جی۔ لشکر، گروہ، موٹائی، پتہ، شگوفہ، اس کا مطلب ہے دل، اور دل یہ ہے قلب، کسی شے کا باطن، خواہش، مرضی، حوصلہ، وسط اور مرکز، یہ ہے دل۔ اب آپ کی باری ہے جی۔ ریاست میسور، جس کا حکمران سلطان ٹیپو تھا، اس کو آج کل کس نام سے
पुकारा जाता है? हैदराबाद दक्कन। नहीं, अच्छा, दोनों गलत हैं। और रियासत मैसूर, जिसका पुराना नाम था, आजकल उसको कर्नाटका कहते हैं जी, कर्नाटका। गलती दोनों से जी। रियासत जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के कितने मेंबर मुल्कों से रकबे के लिहाज से बड़ी रियासत है? 91, 92, 93? 92। 92 जवाब दुरुस्त है जी। लाहौर की वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर में रुस्तम जमा, गामा पहलवान और अल्लामा इकबाल ने हिस्सा लिया? मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये मस्जिद शब भर, मस्जिद शब भर इसका नाम है जी। अरब लीग पहले कायम हुई या अक़वाम मुत्तहिदा? अरब लीग। अरब लीग जवाब दुरुस्त है जी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर लोक गीत कौन कौन से हैं? टप्पा, टंग टकोर, लोबा, निमकई, सांद्रे वगैरह वगैरह। टैंक तो फौजी गाड़ी को कहते हैं। टैंक ये जो होता है, समझ आ रही ना मेरी बात? ये बताएं टैंकर किसको कहते हैं? वो बहरी जहाज जिसमें पेट्रोलियम या मादनी तेल भरकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क को भेजा जाता है, उसे टैंकर कहते हैं। 23 मार्च 1960 आकाश बेल की जड़ें जमीन में कितने फीट गहरी होती हैं? बिल्कुल कम होती है, जड़ें ना होने के बराबर। इसकी जड़ें जमीन में नहीं होती, बल्कि ये दरख्तों पर ही परवान चढ़ती है, और जिस दरख्त पर ये आकाश बेल पड़ जाए उसको खा जाती है, खराब कर देती है। खुशहाल खान खटक के अहद में एक सूफी शायर हुए हैं, उनका नाम बता दें। जी सर, रहमान बाबा। रहमान बाबा जवाब दुरुस्त है जी। बताइए, जिन जानवरों की टांगें लंबी होती हैं, उनकी गर्दनें क्यों लंबी होती हैं? ताकि वो आसानी से अपनी खुराक हासिल कर सके। हाँ, ये है बात असल। उनकी टांगें लंबी होती हैं और गर्दनें इसलिए लंबी होती हैं ताकि वो अपने घुटनों के बल झुकने की बजाय खुराक हासिल कर सकें, इसलिए गर्दन भी लंबी होती है, टांगें भी लंबी होती हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर के शिमाली इलाका जात में कुल कितने दरिया बहते हैं? 10, 12, 14? 14 हैं 12। न्यूयॉर्क में वाक़े अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर की इमारत कुल कितने मंजिला है? 38। आपसे मेरा पहला सवाल है 100 रुपए का सूफी की कार के लिए कि गेटवे ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? कराची। कराची। ये बताएं, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका था? मिस्र के सदर थे जमाल अब्दुल नासिर, उनका जनाजा आज तक की दुनिया में सबसे बड़ा जनाजा था। हिंसों में अगर 3 बार एक्स लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होगा? कितने पैसे? 30 रुपए। 30 जवाब दुरुस्त है जी। खून के जर्रात कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। 2 किस्म के जवाब दुरुस्त है जी। सुर्ख और सफेद जर्रात होते हैं जी खून के। 400 का जवाब भी आपने दे दिया। 500 का सवाल, ईद उल अजहा किस अजीम पैगंबर की सुन्नत है? हजरत इब्राहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है जी। दुनिया की सबसे मशहूर आबशार कौन सी है? दुनिया की सबसे शोहरत याफ्ता आबशार है नियाग्रा आबशार जी। दुनिया की सबसे मशहूर नहर कौन सी है? नहर स्वेज। नहर स्वेज।
حج کے حوالے سے میقات کسے کہتے ہیں؟ جس سے حاجی اپنا احرام وغیرہ باندھتے ہیں. جواب درست ہے جی. احرام باندھنے کے بعد ایک حاجی کے لیے کون کون سے عمل ممنوع قرار دیے جاتے ہیں؟ یہ ناخن ترشوانا جی. بال کٹوانا جی. بیوی کے پاس جانا جی. آگے میں بتا دیتا ہوں. خوشبو یا تیل لگانا، بال اتروانا، ناخن تراشنا، حرم کے درختوں، پودوں اور پتوں وغیرہ کو نقصان پہنچانا، یہ حاجی پر ممنوع ہو جاتا ہے. 1948 کا سال ہندوستان اور پاکستان میں کیا تبدیلیاں لے کر آیا؟ قائد اعظم وفات پا گیا پاکستان میں. ہندوستان میں جگ موہن داس کو گولی مار کے قتل کر دیا. مسٹر گاندھی کو گولی مار کے قتل. اور اس کے بعد ہندوستان نے حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا. جی. قائد اعظم کی وفات کے 3 دن کے بعد حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا ہندوستان نے. اور قائد اعظم کی جگہ بنے. یہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں تھیں. جو ہے خلا بازوں نے جب سینکڑوں میل کی بلندی سے آسمان کو دیکھا تو وہ کس رنگ کا نظر آیا؟ نیلے کلر. کالا شاہ کالا. انسان کے سر پر اندازاً کتنے بال ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے سر پر تقریباً 51,000 52,000 کے قریب بال ہوتے ہیں جی. ایک جوان آدمی کے جسم میں تقریباً کتنے پاؤنڈ خون ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ اس کے ایک صحت مند نارمل انسان کے جسم میں 6 پاؤنڈ خون ہوتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں پہلی بار بھاپ سے چلنے والا انجن کس نے بنایا تھا؟ جارج اسٹیفن. جارج اسٹیفن. کرۂ ارض کے گرد کس چیز کے جمع ہونے سے درجہ حرارت بڑھ جاتا؟ سیدھی سی بات، کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ کرۂ ارض کے گرد یہ پھیلتی ہے تو درجہ حرارت اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. پہلا سوال 100 کا، دوسرا 200، 300، 400، 500. بعض دعوت ناموں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے جیم سین میم فے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب سے مطلب فرمائیں. جواب درست ہے صاحب. دنیا میں سب سے زیادہ کون سا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ فٹ بال. فٹ بال. 100 کا سوال. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ ہولی قرآن. قرآن مجید، فرقان حمید. جواب درست ہے جی. کس بر اعظم کو مسلم بر اعظم کہا جاتا ہے؟ بر اعظم افریقہ. بر اعظم افریقہ. کشف المعجوب کیا چیز ہے؟ یہ حضرت داتا گنج بخش کی کتاب ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے. ان کی کتاب ہے کشف المعجوب. جواب درست ہے جی. سعودی عرب جزیرہ نما ہے. جزیرہ نما کیا ہوتا ہے؟ Sir, when some patch of land is surrounded by water from all the 4 sides, that is an island. جب 3 سائڈوں سے ہو تو اس کو جزیرہ نما کہیں گے. ایک خشکی جس کے 3 طرف سمندر ہو یا پانی ہو اسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے. جواب درست ہے جی. پاکستان کے سب سے بڑے ریگستان کا نام کیا ہے؟ تھرپارکر. تھرپارکر. زمین پر تبدیلیاں لانے والے 2 بیرونی کارکن کون کون سے ہیں؟ دا ایئر اینڈ واٹر. ایئر اینڈ واٹر، ہوا اور پانی. جواب درست ہے جی. سیب کن علاقوں میں پیدا ہوتا ہے؟ ان ماؤنٹینئر ایریاز. پہاڑی علاقوں میں. جواب درست ہے جی. صوبہ پنجاب کا مجموعی رقبہ پاکستان کے کل رقبے کا کتنے فیصد ہے؟ 1/4 اور 25%. 25.8. جواب درست مانتا ہوں جی. مالتھس کس نظریے کے لیے مشہور ہے؟ فار دا تھیوری آف پاپولیشن. نظریہ آبادی، تھیوری آف پاپولیشن. جواب درست ہے جی. کہ میڈیکل میں ATS اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ A stands for anti, T for tetanus, and S for serum. Anti-tetanus serum. Anti-tetanus serum. جواب درست ہے جی. دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ آسٹریلیا. آسٹریلیا.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کس کس ملک کی اعزازی شہریت حاصل ہے؟ Of all the countries which are the permanent members of United Nations, جو اقوام متحدہ کے پرماننٹ ممبر ہیں، UN سب ممالک کا ممبر ہے. ہر ممبر ملک کی اعزازی شہریت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو حاصل ہے. جواب درست ہے جی. گیند سے کھیلے جانے والے کھیلوں میں کس کھیل کا میدان سب سے بڑا ہوتا ہے؟ پولو، جس میں ہارسز. پولو. ایتھنز والوں نے سقراط پر تو مقدمہ چلایا، اس کے شاگرد ارسطو کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ Removed from the country. وہ جلا وطن کر دیا گیا. جواب درست ہے جی. سندھی زبان کے پہلے ناول کا کیا نام ہے؟ زینت. زینت. اینتھروپومیٹر کیا کام دیتا ہے؟ It is used for the measurement of human body and human organs. اینتھروپومیٹر انسانی جسم اور اعضاء کی پیمائش کے کام آتا ہے. جواب درست ہے جی. آخری سوال، بر صغیر کے اس پہلے مسلمان حکمران کا نام بتائیں جو شاعر تھا. جو شاعر تھا وہ تھے جلال الدین خلجی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں. اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی ہے اور ٹانگیں بھی پتلی ہیں، تاہم آپ کا دست و بازو بنوں گا. یہ تاریخی الفاظ کس شخصیت کے ہیں؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا. جواب درست ہے صاحب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی تھی کہ وحی نازل ہو گئی اور ان کی قربانی راہ حق میں قبول ہو گئی. اس جگہ کا نام بتائیے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. یہ مینا کے مقام پہ. مینا کے مقام پر. جواب درست ہے. مدینہ منورہ اور بدر، یہ جہاں جنگ بدر ہوئی تھی جو مشہور جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ جو ہے، مدینہ منورہ اور بدر کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ سر 80 میل. پکی بات. بتائیے کس صورت میں بالغ مرد اور بالغ عورت پر نماز فرض نہیں ہے؟ وہ انسان جو لونیٹک، انسین یا انساؤنڈ مائنڈ سے کہا جاتا ہے، پاگل پن کی حالت میں ہو، مجنون دیوانہ ہو، اس پہ. اگر کسی کا دماغی توازن درست نہ ہو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس پر نماز فرض نہیں ہے. اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں نماز میں، آپ کو اس کے مطلب کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا دعا مانگتے رہے؟ یہ دعا یہ تھی جی کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمارا یہ عمل قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ پارہ دوئم البقرہ اور 127 نمبر آیت ہے جی. غلطی ہوگی جی. اس تالاب کا نام بتائیے جس میں 6 برس کی عمر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیراکی اور شناوری کی خوب مشق کی. یثرب کے مقام پہ بنو عدی کا تالاب تھا، جہاں بنو عدی کا تالاب. جواب درست ہے جی. عراق کا وہ علاقہ جہاں سے دریائے دجلہ و فرات مل کر بہتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ یہ کربلا تھی. شط العرب
یہ جہاں یہ دونوں دریا مل کر بہتے ہیں اور یہ کوئی 120 میل لمبائی ہے شط العرب. حضرت امام حسین کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کسی نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا؟ جی، نواسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت لینے سے انکار کر دیا تھا. جواب درست ہے آپ کا. بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے برس بعد حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا، وہ جس میں انہیں کہا گیا کہ کشتی بناؤ؟ یہ تقریباً 2242 سال تھے.